الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ پیارے پیارے دینی ایمانی بھائیوں اور دوستوں اور قابل احترام اسلامی بہنوں، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسرے عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ محترم دوستو، اسلامی سال کا آغاز اور ہجری کیلنڈر کی شروعات محرم الحرام کے مبارک اور مقدس اور عظمت والے مہینے سے ہوتی ہے، اور اس مہینے کو عظمت اور حرمت اللہ تبارک و تعالی نے کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ اس محرم الحرام کے مہینے کو عظمت اور حرمت اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ چنانچہ یہ عظمت اور حرمت کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں مکہ کے مشرکین بھی اس مہینے کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں سے بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت مسلم شریف کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ محرم الحرام کے مہینے میں اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد بھی محرم الحرام کے مہینہ اور عاشورہ کا روزہ اور اس کا سلسلہ جاری تھا۔ جب اسلام کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے محرم کے روزے کو رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، آپ نے اختیار دے دیا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو یہودیوں کے علاقے میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی لوگوں نے روزہ رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہے، اس کا ریزن اور اس کا جو ہے سبب کیا ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ آج 10ویں محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم اور ستم اور اس کی ناانصافی سے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، تو ہم لوگ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس تعلق کو اور اس محبت کو، اس رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے تم روزے کا اہتمام کرتے ہو، تو ہمارا تعلق اور رشتہ اور محبت تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا تمہارا ہے، تو ہم جو ہے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا امت محمدیہ کو بھی حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور حرمت والا روزہ
وہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ من صام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 10ویں محرم کے روزے کی برکت سے اس کے ایک پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور عاشورہ کے روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہے، ان کی امتیازات ہیں، ان کے شعار ہیں، ان کی خصوصی پہچان ہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان دوسری قوم کے کلچر کو، دوسری قوموں کی تہذیب کو، ان کی تمدن کو اور ان کی خصوصی پہچان کو جو ہے نہ اپنائیں، اس لیے کہ تاریخ اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جو قوم دنیا کی دوسری قوموں کے کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو اپنا لیتی ہے، اس قوم کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس قوم کا مذہب جو ہے وہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی امتیازی پہچان اور اسلام کی جو ہے ایک علامت کو اور انفرادی شان کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہودی تو 10ویں محرم کا صرف روزہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ 9 اور 10 دو روزے رکھیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ 10ویں کے ساتھ ایک روزہ ملا لیں، چاہے 9-10 کو رکھیں یا جو ہے 10 اور 11 کو رکھیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی رکھے صرف 10ویں کا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء اور محدثین اور مفتیان حضرات کا فتویٰ ہے کہ صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، صرف مکروہ ہے، اور اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو چونکہ جو ہے آج کے دور میں کراہت جو ہے اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث اور عالم مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب معارف الحدیث کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ اگر آج کے یہودی روزہ رکھتے بھی ہوں 10ویں محرم کا تو بھی جو ہے مسلمانوں کے روزے کی مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی جو ہے وہ محرم کے مہینے کو شمار کرتے تھے، اس کی گنتی سے روزہ رکھتے تھے، لیکن جو آج کے یہودی ہیں وہ ان کا یہودیوں کا مستقل مہینہ ہے، ان کی مستقل تاریخ ہے، وہ اس اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو جو ہمارا 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں وہ دن 10ویں محرم کا آج کے وقت میں نہیں ہوتا، اس لیے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھے تو وہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، صرف مکروہ ہوگا، باقی کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک مشورہ ہوا، اور اس مشورے کے اندر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ اسلامی امتیاز اور اس کی علامت کو جو ہے قائم اور باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کی مستقل تاریخ ہونا چاہیے، مستقل سال، مستقل مہینہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مشورے کے اندر مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے تاریخ کے لیے جو ہے سال کے لیے اس دن کو طے کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بڑا حادثہ ہے، تو اسلامی سال وفات نبوی سے شروع کیا جائے، اور کسی نے کہا کہ نبوت کا ملنا ایک بہت بڑا جو ہے اللہ کا انعام ہے، تو اس دن کو جو ہے اسلامی سال اس دن سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا ہجرت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کا جو عمل ہے، جس عمل سے جو ہے اسلام کو پوری دنیا میں ترقی ملی، اسلام کی اشاعت پوری دنیا میں ہوئی، اور جس ہجرت والے عمل کی وجہ سے اسلام کو طاقت اور قوت ملی، تو اس کو جو ہے ہجرت کے سال سے اسلامی سال شروع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہجرت کو جو ہے اسلامی سال ہجرت کے سے شروع کی جائے۔ رہا سوال کہ اس ہجری سال کا پہلا مہینہ کون ہو، اس میں مختلف رائے آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کہ اسلامی جو ہے مہینہ محرم الحرام سے شروع کیا جائے، چنانچہ ان کی رائے پر فیصلہ ہو گیا اور اسلامی تاریخ کا سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام قرار پایا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کے مہینے کو جو عظمت اور احترام عطا فرمایا ہے، جس طریقے سے حرمت والے مہینوں میں عمل اور عبادات کرنے پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان برکت والے حرمت والے مہینوں اور دنوں کے اندر گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، رسم و رواج پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے جو ہے گناہ بھی اتنے ہی زیادہ ملتے ہیں، اللہ سے دوری بھی اتنا بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن کثیر نے فرمایا جس طرح مقدس مقامات میں گناہ کا وبال زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے حرمت والے مہینوں میں معصیت کا بوجھ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس مبارک مہینے میں عبادات، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے اندر روزے کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا کہ آج 10ویں محرم کا دن ہے اور میں نے کربلا کے شہیدوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن مجید ختم کیا ہے اور اس کا ثواب کربلا کے شہیدوں کو پہنچاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کربلا کے شہیدوں کو جو ہے ہم ان سے محبت اور اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، اور محرم الحرام کے مہینے میں خوشی کا اور یہ جو برکت، یہ محرم الحرام کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن اس مہینے میں نکاح اور شادی کی تاریخ طے کرنا منحوس سمجھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ تاریخ میں کہیں محرم تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت اور لا علمی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے برکت والا اور سب سے عظمت والا نکاح حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوا، وہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو کیا اس سے بھی زیادہ ہمارا اور ہمارے بیٹے بیٹیوں کا نکاح جو ہے اس سے بھی زیادہ برکت والا ہو گیا ہے؟ ایک سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا، وہ جو ہے محرم کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ کربلا کا جو شہادت کا واقعہ ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا واقعہ، اس کی وجہ سے محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے بتایا کہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ڈبا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے واقعے سے ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا احسان ہوا اس احسان کا شکر ادا کرنے کے طور پر ہے۔ تو ہم تمام پر بھی اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے اور قرآن مجید سے اور مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اپنا پیغام جو ہے اپنے بچوں تک، اپنی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے کہ ہماری ایک مستقل جو ہے تاریخ ہے، ہماری جو ہے مستقل ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ تو ہمیں اپنا اسلامی پہچان، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، چاہے اس کا تعلق جو ہے لباس سے ہو، چاہے کھانے پینے سے ہو، یا چاہے جو ہے شریعت پر عمل کرنے سے ہو، ہم تمام کو جو ہے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے اور اس پر جو ہے اپنے آپ کا پابند بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ چھوٹی سی جو قربانی ہم دیں گے اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو ایمان پر، کلمے پر، توحید پر باقی رکھنے کے لیے، یہ جو ہے چھوٹی سی قربانی جو ہے یہ انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزت کا مقام اور مرتبہ دلائے گی۔ علامہ اقبال کے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔